ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, بہت اللہ کی جو ہے اللہ کے برگزیدہ بھی بادشاہ گزرے ہیں, جو صوم و صلات کا پابند ہوا کرتے تھے, جو حق پر چلا کرتے تھے, جن کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرا کرتی تھی. انہیں میں سے ایک بادشاہ ہارون رشید ہے. خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نام جانتے ہیں, بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. انہیں ایک مرتبہ ایک مسجد بنانے کی خواہش ظاہر ہوئی. انہوں نے سوچا کہ میں ایک مسجد بناؤں, کیونکہ جو پہلے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کو عمارتیں بنانے کی کافی شوقیں ہوا کرتے تھے. وہ بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے, عالیشان عمارتیں بنا بنا کے چھوڑ دیا کرتے تھے. آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, ہمارے دیش کے اندر بھی بہت ساری علامتیں ہیں, بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں. وہ ان بادشاہوں کی دین ہے جو اتنا عمارتیں بنانے کے شوقین تھے اور بنا کر کے چھوڑ دیے. ہارون رشید کو جب شوق ہوا کہ مجھے مسجد بنانی ہے, اور انہوں نے پوری ریاست کے اندر اعلان کر دیا کہ میں شہر بغداد میں ایک مسجد بنانے والا ہوں, اور اس مسجد میں کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا جائے گا, کوئی بھی چندہ نہیں لیا جائے گا, کسی سے ایک پیسہ نہیں لوں گا. اور پھر دوسرا اعلان بادشاہ وقت نے کیا کیا, کہا کہ سرکاری خزانے سے بھی 1 روپیہ اس مسجد میں نہیں لگے گا. پہلا اعلان کیا کہ اس مسجد کی چندہ نہیں ہوگی, کوئی بھی اس مسجد میں 1 پیسہ تک نہیں دے گا اور نہ کسی سے لوں گا. اور پھر دوسرا اعلان بادشاہ وقت نے کیا کہ اس مسجد کے اندر سرکاری بھی 1 پیسہ نہیں لگے گا. لوگ شاک ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ آخر بادشاہ مسجد بنا رہے, کسی سے چندہ بھی نہیں, سرکاری خزانے سے بھی نہیں, آخر بنائیں گے کیسے؟ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنے نجی پیسوں سے مسجد بناؤں گا, اپنے نجی پیسوں سے مسجد کی تعمیر کروں گا, مسجد کو بناؤں گا. چنانچہ مسجد بننا اسٹارٹ ہو گیا, مسجد بننا شروع ہو گیا. اس گاؤں کے اندر شہر بغداد میں ایک مزدور رہا کرتا تھا, ایک غریب آدمی ایک مزدور رہا کرتا تھا. وہ پورے دن مزدوری کیا کرتا اور شام کو جو مزدوری ملتی تھی اسے سامان لے کر کے گھر کو جاتا. وہ اپنے فیملی کی پالن پوشن کرتا تھا, اپنی مزدوری کما کر کے گھر چلایا کرتا تھا. جب ان کی کانوں میں یہ صدا پہنچی, یہ آواز پہنچی, تو رب سے خدا سے دعا کرنے لگا, رب سے دعا کرنے لگا, یہ بارہ الہ, اب تو بادشاہ وقت نے مسجد بنانے کی ضرورتیں بھی ہم سے چھین لی ہے. اے اللہ بتا اب میں کیا کروں؟ تیرا گھر اگر آپ بنائے گا تو بادشاہ وقت ہی بنائے گا, کسی سے کوئی چندہ نہیں دے گا. اے بارے الہ بتا مجھے کہ ہم غریبوں کا کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا, ہم غریبوں کا کیا حشر ہوگا. اس مزدور کو ایک خیال آتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو منع کر دیا ہے لیکن خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ سوچ میں پڑ گیا, سوچتا تھا اب تو قانون بنا ہوا ہے, مسجد کی تعمیر بھی شروع ہو چکی ہے, اب کروں تو کروں کیا. وہ مزدور آدمی کام کو جاتا ہے اور صبح سے لے کر کے شام تک کام کرتا ہے. کام کرنے کے بعد اسے چند پیسے مزدوری میں مل جاتی ہے, اور ان پیسوں کو لے کر کے وہ سیدھے مارکیٹ کو جاتا ہے اور مارکیٹ سے چند اینٹیں خرید کر کے لے کر کے آتا ہے اور لے کر کے اپنے گھر جاتا ہے. اور پھر جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے, رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے, ذرا غور کیجیے اس واقعے میں اس مزدور کو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے میں کتنا شوق تھا, کتنا جذبہ تھا. رات کا اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے, انسان خود کو نہیں پہچان سکتا. ایسی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں, ایسے اندھیری رات میں وہ 4-5 اینٹ کو اٹھاتا ہے, اپنے گھر سے چلتا ہے, جس اینٹ کو مارکیٹ سے گھر لایا تھا اسے لے کر کے آتا ہے اور وہاں پر رکھ دیتا ہے جہاں پر پہلے سے مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں رکھی ہوئی تھی. اینٹیں رکھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے, گھر کو چلا جاتا ہے, اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا. مسجد کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے, نمازیں شروع ہو جاتی ہے, لوگ آنا جانا کرتے ہیں, نمازیں پڑھنے لگتے ہیں. اتفاق سے بادشاہ وقت ہارون رشید کو خواب آتا ہے. بادشاہ وقت ہارون رشید کو خواب ہوتا ہے اور خواب میں بادشاہ وقت عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے. وہ دیکھتا کیا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے 1-2 محل تیار ہے, جنت کے اندر 2 محل تیار ہے, اور ایک محل کے اوپر جو ہے
ہوا ہے اور دوسرے محل کے اوپر جو ہے ایک مزدور کا ایک لاچار کا نام لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، بادشاہ دیکھنے کے بعد جو ہے اس مزدور کے محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس محل کے دربان جو دربانی کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ تو اندر نہیں جا سکتا، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہارون رشید خواب میں کہتا ہے کہ اے دربان، تجھے معلوم نہیں کہ جس ریاست کی مزدور کا یہ محل ہے وہاں کا میں بادشاہ ہوں، اس ریاست کا میں بادشاہ ہوں، میں ان کے گھر جا سکتا ہوں، جب چاہوں جا سکتا ہوں، جب چاہوں آ سکتا ہوں، تو مجھے یہاں پر میرے حکومت میں رہنے والے ایک مزدور کی محل کو جانے سے کیوں روک رہا ہے؟ دربان کہتا ہے کہ وہ دنیا ہے تو دنیا میں کتنی بھی مرتبہ جائے، کتنی بھی مرتبہ آئے، وہاں تو اجازت ہے، لیکن یہاں انٹری کی نو اجازت، یہاں تو تم جا نہیں سکتا۔ اس محل کے اندر اگر کوئی جائے گا تو وہی مزدور جا سکتا ہے۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، کافی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر یہ محل مسجد جو بنایا ہوں میں تو اکیلا بنایا، کسی سے چندہ بھی نہیں لیا، کوئی چندہ لا کے بھی نہیں لیا، آخر کار جنت میں میرے محل کے بازو میں ایک مزدور کا محل کیسے؟ پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ فلاں مزدور کو پکڑ کے لایا جائے، دربار میں حاضر کیا جائے۔ تمام لوگ پریشان ہیں کہ آخر کار ہوا تو ہوا کیا؟ جب وہ مزدور کو بلایا جاتا ہے، دربار میں پیش کیا جاتا ہے، بادشاہ وقت ہارون رشید اس مزدور سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو خدا کو اتنا پسند ہے تمہارا وہ عمل کہ اللہ نے میرے محل کے بغل میں تمہارا محل تیار، خدا نے میرے محل کے بغل میں جنت میں تمہارا محل تیار کر دیا۔ آخر تمہارے پاس کون سے نیک اعمال ہے، کون سے عمل تم کرتے ہو؟ وہ مزدور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے پاس تو ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، صبح سے لے کر کے شام تک مزدوری کرتا ہوں، پھر جو پیسے ملتے ہیں میں اس سے اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لے کر کے گھر کو جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، آخر تم بتاؤ، سوچو تو صحیح، آخر تمہارا وہ ایسا کون سا عمل ہے؟ سوچنے کے بعد اس مزدور کو یاد آ گیا، مزدور کہنے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، آپ جب مسجد کی تعمیر کر رہے تھے آپ نے اعلان کیا کہ کسی سے ایک پیسہ چندہ نہیں لوں گا، سرکاری پیسے بھی نہیں لگیں گے، بلکہ میں اپنی جیب سے مسجد کی تعمیر کروں گا۔ میں نے رب سے دعا کر کے مزدور کر کے میں نے چند اینٹیں خریدی اور رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکی میں نے ان اینٹوں کو آپ کے اینٹ کے ساتھ ملا دیا، ہو نہ ہو اسی چند اینٹوں کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے محل کے بازو میں میرا محل تیار کر دیا، آپ کے محل کے بازو میں تیرا محل تیار کر دیا۔ میرے بھائیوں سوچئے تو صحیح، غور کیجئے، کیا ہم سب کو جنت میں محل بنانے کی ارادہ نہیں؟ میرے بھائیوں اگر جنت میں محل بنانا چاہتے ہیں تو مسجد کی جب تعمیر ہو اس میں چندہ دیا کیجئے، دل کھول کر دیا کیجئے۔ اب ہماری مسجد جو ہے، اپنی مسجد جو ہے، اس کی بھی تعمیر ہونے کا کام بالکل ہی نزدیک آ چکا ہے، چند روز کے بعد تعمیر شروع ہو جائے گی اور مسجد میں عیدگاہ کے پاس مسجد کی کام اور چالو میں کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا کام شروع ہوگا۔ اسی وجہ سے مسجد کی تعمیر میں ہر ایک آدمی دل کھول کر حصہ لے، اس لیے